آزادی کی ہوا چل رہی ہے۔ یہ 1882 کی ایک گرم دوپہر تھی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے صدر چارلس کے ویٹنگ روم میں دو میاں بیوی بیٹھے تھے۔ یہ دونوں شکل اور خلیے سے بیمار اور شکستہ دل دکھائی دیتے تھے۔ چارلس کی سیکرٹری نے بتایا کہ یہ بوڑھے کئی دنوں سے آ رہے ہیں، یہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ملاقات کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن ان کا اصرار ہے کہ یہ وجہ صرف آپ ہی کو بتائیں گے۔ چارلس نے دفتر کے شیشے سے بوڑھے جوڑے کو دیکھا اور انکار میں سر ہلا دیا۔ سیکرٹری واپس مڑی، لیکن ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ صدر نے آہستہ سے انہیں بھجوا دو، مگر انہیں بتا دینا میرے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔ سیکرٹری نے شکریہ ادا کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ 30 سیکنڈ بعد ادھیڑ عمر ہارورڈ یونیورسٹی کے صدر کے سامنے بیٹھا تھا۔ بوڑھے نے کپکپاتی آواز میں عرض کیا، ہم آپ کے کالج کو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے بوڑھے کے پھیپھڑے قابو میں نہیں تھے۔ چارلس نے مسکرا کر دونوں کے کپڑے، خلیے اور میلے کچیلے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، ڈونیشن کتنا؟ بوڑھے نے بڑھیا کی طرف دیکھا۔ بڑھیا صدر سے بولی، 1 ملین، 2 ملین، 3 ملین، حتیٰ کہ 10 ملین ڈالر، جتنا آپ چاہیں۔ رقم کی مالیت سن کر سربراہ کا مزاج مذاق میں بدل گیا اور اس نے پوچھا، مگر اس ڈونیشن کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بوڑھے نے ایک لمحے سوچا اور بولا، ہمارا بیٹا ٹائیفائڈ کی وجہ سے جوانی میں مر گیا تھا، ہماری خواہش ہے آپ اپنا کوئی سکول اس کے نام منسوب کر دیں۔ چارلس نے کینکا لگایا، گھڑی کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا، میرے معزز مہمانوں کا وقت ختم ہو گیا ہے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں، آپ اپنی پیشکش کے ساتھ واپس جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر بوڑھے اور بڑھیا کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ دونوں کھڑے ہوئے اور انہوں نے چارلس سے پوچھا، ہارورڈ جیسی یونیورسٹی بنانے کے لیے کتنا سرمایہ درکار ہوتا ہے؟ سربراہ نے کینکا لگا کر بولا، دنیا کے تمام پاگلوں کا سرمایہ جمع کر لیا جائے تو اس یونیورسٹی کا ایک بلاک نہیں بن سکتا۔ دونوں میاں بیوی نے سلام کیا اور چپ چاپ باہر نکل گئے۔ چارلس ان دونوں کو نہیں جانتا تھا۔ یہ بوڑھا کیلیفورنیا کا بہت بڑا جگیردار اور تاجر تھا۔ اس کا نام نیل لینڈ سٹینفورڈ اور اس کے ساتھ اس کی بیوی جین سٹینفورڈ تھی۔ لینڈ سٹینفورڈ کا امریکہ میں ریلوے لائن بچھانے والے چند بڑے بزنس مینوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے اس کاروبار میں کروڑوں ڈالر کمائے۔ یہ کیلیفورنیا کا گورنر بھی رہا اور اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، لیکن ان دونوں کے دلوں پر اپنے بیٹے کی جو موت کا داغ تھا، اور یہ دونوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ بیٹے کی جدائی نے انہیں بے حال کر دیا۔ یہ دونوں مربعوں پر پھیلے محل میں بے چین اور بے سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان حالات میں انہوں نے سوچا، یہ اپنے بیٹے کے نام سے ویلفیئر کا کوئی ایسا ادارہ بنائیں جس سے ان اور ان کے بیٹے کی روح کو اقرار آ جائے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے آدھی آدھی دولت ہارورڈ یونیورسٹی کو دینے کا فیصلہ کیا، تاکہ اس دولت سے امریکہ کے غریب طالب علم تعلیم حاصل کر سکے اور ان سے ان کی بے چین روحوں کو قرار آ جائے۔ مگر یہ لوگ ہارورڈ یونیورسٹی سے ناکام لوٹے۔ یہ دونوں میاں بیوی جب ہارورڈ یونیورسٹی کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو انہوں نے اپنی ساری زمین جائیداد بیچ کر ہارورڈ جتنی بڑی یونیورسٹی فیصلہ کر لیا بنانے کا۔ یہ دونوں اپنی جہانگیر پہ کے کام شروع کیا۔ ان کا یہ خواب 11 نومبر 1885 کو پورا ہو گیا۔ اس دن یونیورسٹی کے پہلے بورڈ آف سینیٹر کی میٹنگ ہوئی۔ سٹینفورڈ نے گرانٹ کا پہلا چیک اور اپنی جہانگیر کے کاغذات بورڈ کو پیش کیے۔ بورڈ نے یونیورسٹی کو ان کے بیٹے سٹینفورڈ جونیئر کے نام سے منسوب کیا اور دنیا کی 9ویں یونیورسٹی سٹینفورڈ مروز وجود میں آئی۔ اس یونیورسٹی کا سنگ بنیاد 14 مئی 1887 کو رکھا اور یہ طالب علم کے لیے 1 اکتوبر 1891 کو کھولی گئی۔ اس کے پہلے بیچ میں 560 طالب علموں نے داخلہ لیا۔ یونیورسٹی نے تمام طالب علموں کو مفت تعلیم دی۔ یہ دنیا کی پہلی سیڑھی تھی جس میں ایجوکیشن کا پہلا اسکول بنایا گیا۔ یہ یونیورسٹی 8180 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کا رقبہ 36 مربع کلومیٹر بنتا ہے اور یہ اس وقت دنیا کی تیسری بہترین یونیورسٹی ہے۔ اس میں 7900 انڈر گریجویٹ ہیں، جبکہ 9500 گریجویٹ طلباء اور پڑھ رہے ہیں۔ اس میں 2400 پروفیسر، لیکچرار اور اساتذہ ہیں، جن میں 36 نوبل یافتہ انعام اور 33 میک آرتھر فیلو ہیں۔ ان کا موٹو آزادی کی ہوا چل رہی ہے۔ سٹینفورڈ یونیورسٹی کا ایک اسکول لیز سٹینفورڈ کے
گھوڑوں کے فارم کی جگہ بنایا گیا تھا۔ یہ اسکول اس فارم کی مناسبت کی وجہ سے دی فارم کہلاتا ہے۔ یونیورسٹی کا کیمپس اسٹینفورڈ کی جہانگیر فارم ہاؤس، محلات، گیسٹ ہاؤس اور دفاتر نظر گیا، لیکن اسٹینفورڈ کو ایک ایسا نام دے گیا جو اس کائنات کی آخری شام تک زندہ رہے گا۔ دنیا میں دولت، زمین، جائیداد اور روپے پیسے سے زیادہ بے وفا کوئی چیز نہیں۔ انسان اپنے خون کا آخری قطرہ تک جلا کر دولت جمع کرتا ہے۔ یہ دولت کے لیے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ دولت کے لیے قانون، ضابطے، روایات اور آئین توڑ دیتا ہے۔ یہ اس کے لیے اپنے ضمیر، مذہب اور احساس تک کو پھانسی چڑھا دیتا ہے۔ لیکن جب اسے دولت ملتی ہے پھر یہ وفات کا عمل شروع ہو جائے۔ انسان اپنی آنکھوں سے اپنے خزانوں کو اجڑتا، بکھرتا اور برباد ہوا دیکھتا ہے۔ جو اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، اس کی زمین، جائیداد اور دولت خاک بن کر اس کے نام کی شہرت اور کارناموں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ لیکن اسٹینفورڈ جیسے وہ لوگ جو اپنی دولت، زمین اور جائیداد کو انسانی فلاح میں لگا دیتے ہیں، اسے صدقہ جاریہ بنا دیتے ہیں۔ ان کی قبریں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، ان کے نام ہمیشہ تابندہ رہتے ہیں۔ لی لینڈ فورڈ اور جیمز ٹیڈ نے 1882 میں اپنی دولت سے یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے عزیز رشتہ دار کی جائیداد آپس میں تقسیم کر لیتے۔ ان کے فارم اور گھوڑے بازار میں بک چکے ہوتے اور آج یہ جہانگیر ایک ایک کنال کے چھوٹے چھوٹے پلاٹس میں تقسیم ہو چکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی، یا لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے وقت کی دائمی چٹان پر اپنا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رقم کر دی۔ مگر آپ ان کے مقابلے میں اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ خلیفہ بل مروان سے ترکی کا آخری سلطان عبدالحمید دوم تک تمام مسلمان بادشاہوں کی تاریخ نکال کے دیکھ لیں۔ آپ ہندوستان کے سلطان محمود غزنوی سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک تمام حکمرانوں کی ہسٹری دیکھیں۔ تمام لوگ تاریخ کے حفظے سے محو ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے اسٹینفورڈ بننے کی کوشش نہیں کی۔ اسلامی تاریخ کا سنہرا دور کرتبہ کا عہد تھا۔ اس دور کو اس لیے سنہری کہا جاتا ہے کہ اس میں یونیورسٹیاں، کتب خانے، لیبارٹریاں، رصد گاہیں، فلاسفر اور امام تھے۔ لیکن جب یہ رصد گاہیں، لیبارٹریاں، کتب خانے اور یونیورسٹیاں اجڑی تو ساتھ ہی کرتبہ کی تہذیب بھی بیوہ ہو گئی۔ چنانچہ آج ہمارے پاس اس بیوہ کی سسکیوں کے سوا کچھ نہیں۔ کاش ہمارے بادشاہوں نے تاج محل، شیش محل اور لال قلعوں کی جگہ اسٹینفورڈ جیسی یونیورسٹیاں بنائی ہوتی۔ کاش ترکی کے سلطان اور بغداد کے خلفاء نے حرم اور محلوں کی جگہ ہارورڈ درسگاہیں بناتی، تو آج ہم اپنی ہی شکست کا نوا نہ ہوتے۔ آج اکبر اعظم شہنشاہ یونیورسٹی کی شکل میں ہم بادشاہ بھی زندہ ہوتے، اور ہم بھی۔ ہمارے ملک میں اس وقت سینکڑوں لوگ موجود جو اربوں روپے رکھے کما رہے، لیکن ان میں سے کوئی اسٹینفورڈ بننے کے لیے تیار نہیں۔ ان میں سے کون ہے جو 32 مربع کلومیٹر پر محیط یونیورسٹی کی بنیاد رکھ کر اپنی ساری دولت، زمین اور جائیداد یونیورسٹی کا نام کر دے؟ یہ سب آزادی مانگتے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جو اسٹینفورڈ کی طرح یہ اعلان کر سکے کہ آزادی کی آواز چل رہی ہے، آؤ اس ہوا میں شامل۔ یہ سب لوگ قارون کے بھائی ہیں، ورنہ اتنا بھی نہیں جانتے جو دولت قارون کا ساتھ نہیں دے سکے، یہ ان کا ساتھ کہاں نبھائے گی؟ انسان کو مرنے کے بعد اس کی دولت نہیں بلکہ اس کی خدمت زندہ رکھتے ہیں۔ یونیورسٹیوں، اسپتالوں، یتیم خان زندہ رکھتے ہیں۔